بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لحسان ان روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافخت عن الله عز اسمه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم۔ قالت سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم هجاهم حسان فشفا واشتفا۔ قال حسان هجوت محمدا فأجبت عنه عند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء، إن أبي ووالدہ وإردی لإرد محمد منکم وقاء۔ رواہ البخاری ومسلم۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ عز اسمہ لا یریدون بذالک الا وجہہ الا ناداہم مناد من السماء ان قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، سبحان اللہ، او کما قال۔ رواہ مسلم و نسائی وأخرجه أحمد بن حنبل في المسند۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا راحة العاشقين۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مراد المساكين۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ کہ ہمیں ذوق میں نے خوش کرنے واسطے سبحان اللہ نہ کچھ لائے عقیدہ ہے وہ آکے سبحان اللہ۔ طبیعت میں میری میں تھوڑی سی ہے تغیر ہے، لیکن وہ ٹھیک ہو جائے گی جدوں تساں حضور کا ذکر ذوق نال کرو گے تاں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، کون نہ تھے؟
کون؟ سرکار جن کی ظلم کو واللیل کہتے ہیں، سبحان اللہ جن کی جمی کو والفجر کہتے ہیں، جن کے مکھڑے کو والدوحا کہتے ہیں، جن کا سینہ عالم نشرح لک صدرک ہے، جن کے قدموں کی تلیوں کا ذکر پروردگار عالم کتاب مبین میں فرماتا ہے، جن کی اونٹنی کی مہار پکڑ کے چلنے والے کو صدیق اکبر کہتے ہیں، جن کو مسواک پیش کرنے والے کو فاروق اعظم کہتے ہیں، جن کی نالین سیدھی کرنے والا مرتضی مشکل کشا شیر خدا تاج مارے زور سے کہو سبحان اللہ، جن پر اترنے والی کتاب خیر الکتب ہے، اور جن کی امت امتوں میں افضل ہے، جن کا خاندان خاندانوں میں افضل ہے، جن کا نسب انساب میں افضل ہے، جن کا حسب حسبوں میں افضل ہے، ارے جن کی گلی ساری کائنات کی گلیوں سے افضل ہے۔ بولو نعرہ رسالت۔ ارے جو میرے مزاج کے مطابق نہ بولے اور نہ حاصل ڈرتے کیوں؟ یہ محفل کس کام کے لیے جی؟ سرکار کے لیے، اونچا بولو، سرکار کے لیے، آپ یہاں کیوں آئے؟ سرکار کے لیے، اور میں سے شروع کس کی گل کی تھی؟ سرکار دی تو آئے بھی حضور واسطے ہو، بیٹھے دیکھیں اگر زبان حضور کے لیے ہے تو ان کے کدے واسطے بچا کے رکھنا ہے؟ ہاتھ اچھے رکھ کے بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پتہ تو چلے گا، پتہ تو چلے کہ آپ حضور کے غلام بیٹھے ہو۔ اے صحابہ کو کم گردنا کس واسطے کٹا دیا؟ منہ جو بولو، سرکار یہ دنیا رب کس واسطے بنائی؟ صحابہ نے قربانیاں کہنے واسطے دیتی ہیں، امام حسین نے گلا کس واسطے کٹا؟ یہ سارے اہل بیت نے قربانیاں کس واسطے دیتی ہیں؟ بغداد میں غوث پاک نے کس کی محبت کا درس دیا؟ لاہور میں علی اجمیری نے کس کی محبت کا پیغام دیا؟ وہ بولو اجمیر کے ڈبے میں خواجہ پاک نے کس کا نام دیا؟ تو جب سارے سرکار سرکار کرتے ہیں تو تم کیوں چپ ہو؟ تم بھی بولو آر دیے نہ پار دیے، گل ساری گل ساری گل ساری، اور کوئی وجہ نہیں۔ مطلب صرف اتنا ہے حضور دا ذکر کھل کے ہوئے بس، نہ اس محفل کا ذکر یہ ہے کہ تم میں نوٹ سٹو، نہ یہ ذکر محفل کا مطلب یہ صرف چکتی ہیں ساتھ ساتھ باتیں، مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ حضور کی محبت کا پیغام ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ مقصود بھی یہ سب صحیح طرح نہ کریے پھر کوئی فائدہ رہ جاتا ہے؟ نہیں ہے جو حضور کا ذکر کرو جناب، بندے اگر یہاں پر کوئی 2 4 5 10 بے ایمان آ جائے تمہیں دیکھنے کے لیے، شلوار میں موتر نکل جائے ہوتا کہ تسا میری گل نہ سمجھ سکتے ہو کدے بھی، جڑا سمجھ جائے گا وہ ولایت میں چلا جائے گا۔ تسبیحاں پھیرنے کا نام ولایت نہیں، پاگلو، تسبیحاں پڑھنے کا نام ولایت نہیں پھیرنے کا، نبی پاک کا نام گج بج کے لینے کا نام ولایت ہے۔
یہ بات آپ کو بار بار سمجھانی پڑے گی. حضور کا نام اس میں اعظم ہے. بے شک بے شک حضور کا ذکر اس طرح کریں تھنوے بیڑے بے شک حضور ایڈ دے نہیں صحابہ ہے ذکر کیتا حضور ہے. قرآن پر میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں میں آپ کو بخاری سناؤں مسلم سناؤں ترمذی سناؤں لگ پتہ جائے تو پورا ملک پیران نے پڑھا ہے تو بابے رضوی دے بندے جنازے چوکے کیوں آئے ایسے دو منٹ گل سن لین دے پتر گل سن لین دے یاد سٹارٹ ہی نہ ہوندے تو صحیح ہو جاندے ہو. یہ میرے آنے سے پہلے بھی یہی گرمی ہونی چاہیے سی. پھر میں منتا کے بات بنتا ہے سرکار کیا بات ہے بادشاہ جنہیں تھک گئے سارے لالا زور ہوں تو کہنا تکے کدھر جاندے تے دوڑے کدھر جاندے لگی یا تھوڑا تے آواز نہ آوے گل نہیں پتر. یہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں سوچیا کرے بڑے بڑے دربار میں اتنا پروٹوکول کہنے نہیں ملیا جتنا اس بغیر لتوں والے بابے رضوی نو ملے. میں کوئی بابے رضوی دی شان نہ بیان کرنے لگا یہ کرم میں کسی کو تکلیف ہونی نہیں چاہیے. شان تو میں نے حضور کی بیان کرنی ہے جن کا ہے کتوں. میں تمہیں بات سمجھانے لگا ہوں کہ ورد وظیفے تے چلے شلے تے پھوکاں بوکاں اتھے نہیں پہنچا دیا جتھے مدنی مائی دا عشق پہنچا. سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے چلو آئیے ہاتھا نہیں کریں. سبحان اللہ میں پورے مجمع کو دیکھ رہا ہوں ہاتھ ایسے کرو جی آئیے. سبحان اللہ یہ عشق ہے یہ وہ عشق دے انکا پھلکا عشق غوث پاک کا ہو تو وہ نہیں خدا دیو بندیوں مٹن دیندہ خواجہ صاحب دا ہوئے تو نہیں مٹن دیندہ داتا پاک دا ہوئے تو نہیں مٹن دیندہ جے وہ ہوئی او دا جیدے نال دا مخلوق وچ خلقیہ ہی نہیں گیا جیدے نال دی توڑ کسے دی نہیں جیدے نال دی چال کسے دی نہیں. یہ نہ وٹوٹ کوئی بندہ بول پاوے نہیں مائی سبا دسا چلتی تھی ہاں جی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تتبو میں چلتی ہیں. تتبو اور چیز ہوتی ہے ذہن میں رکھنا. حضور کا عشق مٹنے نہیں دیتا اور حضور کا ذکر جب کرو تو این گاج باج کے کرو این کر کے کرو. یہ نہیں مرے ہوئے ہو. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک اور یہ وہ صحابی ہے جڑا حضور کی وفات تو بعد ہر روز حضور کو خواب میں دیکھتا تھا. سبحان اللہ اس میں سبحان اللہ ٹلی آئی ہے. انس بن مالک وہ صحابی ہے جنہوں نے فرمایا قسم ہے مجھے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی کہ میں حضور دے وصال کو بعد ایک رات بھی اجئی نہیں گزری جس رات میں میں ماہی دی زیارت نہ ہوئی. اب میں مولوی بابوں سے بھی پوچھتا ہوں تو باقیوں سے بھی پوچھتا ہوں کیڑا وظیفہ پڑھتا تھا حضرت انس بن مالک. کار عشق سجا حضور نال تو محبت تند چرخے سدھی پا کہتے وظیفیوں مردوں دے کم نہیں کم یار دی نظر دا ہے جدے دے پہ جائے وہ عرشوں اگاں لنگ جانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کئی بھی ججے بھی ہیں صحابہ کرام جنہوں نہیں دسیا بھی سانو ہوندی ہے یہ مطلب یہ نہیں بھی انہوں نے ہوندی نہیں سی. کئی بھی چپ بھی نے نا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حضرت انس کو روز ہوتی تھی تو باقیوں کو نہیں ہوتی تھی انہوں کو ہوتی ہوگی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام مکے میں داخل ہوئے فتح مکہ کے دن انس بن مالک جاگ کے سنے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے تو سب ہی سنو کالیاں ٹوپیاں والے جڑے میرے سنگی ہو کچھ سنگیا بھی آئے دے گل تو چنو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال داخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا فی عمرۃ القضاء
وعبد اللہ ابن رواحہ بین یدے یمشی فیقول خلو یزیل الہام فیہم من ندخ النقل. خاموشی اس لیے ہے کہ ترجمہ ابھی نہیں سنایا اور لفظ بھاری ہے. جدوں حضور مکے میں داخل ہو جائے حج پردے سے لگے ابن رواحہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابن رواحہ حضور کے آگے ایسے چلتے تھے اور پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ یوں چلتے تھے. حضور کو نور دے اگے حضور دے حالانکہ صحابہ حضور کے برابر بھی نہیں چلتے تھے. کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ ساری جگہیں فقیریاں نہیں چل رہی ہیں. چند پکڑو ایج بھی کرنا پڑتا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بولو یہ جڑا پرلا ملک ہے نا پراؤ انڈیا وہ بم کو اتنا نہیں ڈریا جتنا لبیک دے نعرے کو ڈریا. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. سارے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک. یہ جذبہ بھی دسیا کرو. پتہ ہی نہیں جناب کتنے کون بیٹھا ہوا ہے کہ محفل ہو رہی ہے کتنے بیٹھے ہوئے حج بھی کرنا پڑتا ہے. سمجھ آئیے نہیں آئی؟ تو جناب حج کر کے ٹرتے سن. پتہ ہے کیا آتے سن سن سو وہ آگے جو نظر آتے تھے نا کافر ہوئے وہ خلو بن الکفار عن سبیلہ اليوم نضربكم على تنزيله حجوا بغيرت حجوا مصطفیٰ کے رستے میں آنا جو آئے گا اس کا سر اس کے در پر نظر نہیں آئے گا. اوڑا کو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اب اترا میرے حال تک میری آنکھاں چکھاں پا. نہیں میرے حال تکو میرے حال تکو اور میرے کلیجے دے ٹکیا پاویں پیچھے ہاتھ بنو پاویں اگے بنو تھوڑا بچانا قبر وچ حضور نے بے شک ساڈے پل تو پار لے جانا حضور نے بے شک ساڈیاں نیکیاں نوں ودھانا بھی حضور نے تپدے ہوئے میدان وچ پن کملی وچ چھپانا حضور نے سبحان حضور پر نور نے اللہ دی برگاہ وچ شفاعت کرا کے جنت وچ لے جانا بھی حضور تو پھر وفا حضور سے کرو. یہ دنیا کے کسی بندے کے لیے زبان وقف نہ کرو. زبان تیری بنائی فقط مصطفیٰ کے نام کے لیے نہیں ہے. بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک مقصد ہے. اور اگر کسی نے سمجھنا آگے ذرا اور نہ سنے اگلے جملے حدیث سے اور جدوں یہ شعر پڑھے نا ہونا حج کر کے ٹرے تو پہنچ آئے حرم وچ. کتھے؟ حرم وچ. اونچا بولو حرم وچ پہنچ آئے. ایک گلاں کر دیا کہ اج اساں توڑا وڈ دینی
آج ایسا توڑا درمانی شدید العامہ ہم مکیلے ہی آج ایسا ایسیاں توڑا کٹنیاں کے توڑے پچھلے دیکھن گے توڑیاں گردنوں کدھر جا دیا جب انہوں نے یہ پڑھا نا اور ایسے کیا پھر حضرت عمر فاروق نے کہا حضرت عمر فاروق نے کہا انہوں نے کہا یا ابن رواحہ خوف خدا کر حضور دے اگے کے ٹر کے ہنج یہ شیر پڑھ دیں نہ حضور دا خیال تو نہ حرم دا خیال یہ حرم ہے جن سانوں نہیں کئی مولوی مشورے دیتے کوئی ریش نہیں پڑتا ہے کھڑے ہو جاتا ہے یوں کرتا ہے جہاں کرتا ہے بلان کرتا ہے حضرت عمر نے کہا یہ حرم ہے اور حضور ہے حضور نے اکرنا مجھے گل پہ دی نامی پہندی جان دے تقریبی بے شک بھائی نامی کرنا مجھے پہندی پتا تھا آپ کو پھر بھی ہے کہ کوئی نہیں بولو دور و نزدیک سے سننے والے دور و نزدیک سے سننے والے ہو توبہ 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 ایک ولی کی ولایت کی سماعت کا عالم یہ ہوتا ہے توبہ 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 ایک ولی کی ولایت کا سماعت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر مشرق کے اندر اس کا کامل ولی ہو کامل مشرق میں اگر اس کا مرید کچھ سوچے تو اللہ مغرب میں اپنے ولی کو خبر دے دیتا تبھی میرے آقا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض میرا ہاتھ میرے مریداں دے سراں تے انجے جنج آسمان زمین تے ہے اور اگر میرا مرید مشرق میں ننگا ہو جائے اور میں مغرب میں ہوں تو رب میں قوت دیتی ہے میں ہاتھ ادا کیے اودا ستر ڈھانپ سکتا ہو یہ 11ویں نسل میں پتر دا اعلان ہے یہ 11ویں نسل میں کتنی نسل ہے 11ویں نسل میں آن والا بھی 11ویں آلہ ہے 11ویں نسل میں آنے والا بھی 11ویں توبہ 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 تو پھر حضور کا عالم کیا ہوگا تو حضور نے کرنا مجھے گل پہ گئی حلے عنہ یا عمر حضور نے فرمایا عمر چھٹ کی گل پہ کر رہے کیوں پہ ڈانٹ دے انہوں تو سمجھ دے جو کچھ میں دیکھ رہے ہیں عمر آج تواڈے تیر تے تلوار بھی وہ نہیں کر سکتے جو کچھ میرے ابن رواحہ دے شیر دے کہتے ہیں آدھے تیرا کیا کھو سبحان اللہ ہییا اسراؤ فیہم من نبل فرمایا تلوار بھی وہ زخم نہیں پہنچا سکتی آج جو ابن رواحہ میرے گستاخوں کے سینوں کے اندر اپنی بات سے زخم لگا حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 میرا میں تو درمان واسطے نہیں کہہ رہا کوئی گرم ہو جاؤ اور بڑے بولو تاکہ جناب لوگ کہیں جی تقریر بڑی سونی ہے نہیں کر دیتی کافر کر کے خدا میں نے اچھی مار دے وجہ میں اگر صرف تمہوں یہ تقریر اپنی لگانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں میں آپ کے سینے میں حضور کا عشق پیدا کرنے کے لیے یہ باتیں بول رہا ہوں اور دوسری بات سن لو دوسری بات میرا یہ نہیں کہ حالی یہ گل کرنے نال جذبے نال جوش نال حضور دا نام لینے نال کافروں تے دھاک بیٹھے دی ایک اور کم بھی ہے وہ بھی سن لو اگر حضور کا ذکر اس طرح جوش سے کرو گے پھر تمہیں کیا چاہیے بولو اللہ بچے چاہیے ملیں گے گاڑیاں چاہیے ملیں گی دولت چاہیے ملے گی شفا چاہیے ملے گی خاتمہ بالایمان چاہیے ملے گا قبر میں ظلمت کو نور سے بدلوانا چاہتے ہو قبر منور ہوگی پل پہ سے گزرنا چاہتے ہو
گزر جاؤ گے. شفاعت لینا چاہتے ہو ملے گی, سب کچھ تمہیں ملے گا. تم خدا کے سامنے اس کے محبوب کی شان بیان کرتے چلے جاؤ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. بڑی شان والے بڑی شان والے. ایسے نعرے دے ذرا زور مارو نا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اور زور دا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اور ایک باری زور دا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. اپنی مراد من میں رکھ کر جواب دو. جو تمہاری مراد ہے من میں رکھو اور نام حضور کا لو. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. بیٹھنا میں تو نے گل دسا. چلے ہو بچیو, اے گل غور نال سنو. باجی بستامی فرماتے ہیں جس بندے کو میری ماں کا نام یاد ہے وہ نا آتا ہو اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. اور ایک گل لکھنے والے جڑے کا نام حضرت بریلوی ہے. اور میرے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو میرا نام آتا ہو جسے وہ ہر مصیبت سے نکل جائے گا. اے میرے ہاتھ جڑے ہوئے پڑے اے ہاتھ جڑے ہوئے. یہ جڑا تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ہے نا, ادھے وچ بیٹھے ہوئے پریشانی آئی کر کے بیٹھے رہتے ہو. دعائی خدا دیجئے اگر غوث پاک دا نام آندا ہوئے تو بلاواں اٹھ جاندیاں. اگر باج امید دی ماں دا نام آندا ہوئے خاتمہ ایمان پہ ہو جاتا ہے. تو اگر اس کا نام آتا ہو جس کا نام لینے سے آدم کی توبہ قبول بس اینج گالی بات کی حضور کا ذکر کر دیا کرو. آزماؤ اس گل کو. تساں دوڑ دیو جناب اس پیر کو جنا جناب جی مہربانی کرے جناب مہربانی کرے جناب مہربانی فرمائے جناب دم کرے تقریر دے وچ فلانا دے چلے. اور حضور کے پاس میں آپ کو ایک بات بتلاؤں. حضرت ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت صدر الدین بخاری سید گزرے. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں قوم کو پتہ نہیں ہے سرکار کیا ہے. سبحان اللہ. فرمایا قوم کو امت کو خبر نہیں ہے کہ سرکار کیا ہے. فرمایا یہ دنیا میں کی اور آخرت کی جو نعمت لینا چاہیں رب سے لے سکتے ہیں, انہیں کنجی کا نہیں پتا. سبحان اللہ. کنجی کا نہیں پتا. یہ کبھی اس کے در کبھی اس کے در پھر در بدر, کبھی اس کے در کبھی اس کے در پھر در بدر. بولا کنجی کا نہیں پتا. اور چلے ہو اللہ نے جیڑے اپنے خزانے نے نا انہوں نے دروازے لائے خزانے آگے, انہوں نے لائن تالے تالیاں وچ سینسر فٹ کیتے. سینسر سمجھے ہو؟ سینسر جان دے ہو؟ جس کو پتا ہے سینسر کی ہوتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. اس کا مطلب ہے 20 پریاں بندیاں کو پتا ہے باقیاں تریاں نو باقیاں نہیں پتا. میں دسنا وہ سینسر لگے ہوتے ہیں نا بوئے جتنے ایئرپورٹ تے جاؤ یا کہ بڑے اسپتالاں وچ جاؤ بوئے دے اگے جاؤ نا بوا آپ کھل جانا. سبحان اللہ. وہ دے وچ سینسر لایا ہوا ہے انہاں دا جیڑی کوئی چیز سامنے کوئی چیز بھی چلی جائے وہ دروازہ کھل جاتا ہے. سینسر لگائے ہوئے ہوتے ہیں. میں مدینہ شریف میں گیا ہوں, وہاں پر بڑے بڑے ہوٹلوں میں بھی سینسر ہیں. انگوٹھا لایا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا جی, وہ پھر وہ سینس کر لیتا ہے. کیا کر لیتا ہے؟ سینس. ہوں اسی آتے پیسے گڈی میری اپنی کسی سنگی نو دیتی ہوئی میں, تو اس دوست کی گاڑی میں لے کر آیا.
تو اپنی گاڑی میں نے فروخت کرنے کے لیے کسی کو دی ہوئی تھی، تو ساتھی نے مجھے کہا کہ آپ اپنی گاڑی جب تک آپ کی گاڑی نہیں کوئی دوسری میں خریدتا آپ یہ میری رکھ لیں۔ وہ آمدے نا تھوڑی جی وہ آکسیجن کم ہوئی گاڑی کے اندر تو یک لک پچھلے بسوں آوازاں آنی شروع ہوئی ہیں پچھلی سیٹ تو میں نے ارشی سے پوچھا یہ ارشی بھائی ساتھ ہے یہ آواز کے دیے نا کہ جی یہ پکے چل پے وہ جاپانی گڈی یہ سینسر لائے پکے لگے پکیا سینسر پہ جو ہی کم ہوئے آکسیجن آواز وہ خود بہت چل پڑتے ایسا بٹن ڈھونڈا بٹن لبن کو پکا بند ہوئے کو نا تو وہ کھڑکی کھولی تھوڑی جی وہ پکا تھوڑی بند ہو گیا خود بہت تو میں نے ان سے کہا کہ سینسر لگے ہوں اس نے اب سینس کیا ہے تو خود ہی بند ہو گیا۔ اللہ کے سارے خزانوں میں سینسر لگے ہوں دنیا کے جس گوشے میں جس نسل کا بھی بندہ جس رنگ کا بھی بندہ جس قد کاٹ کا بندہ سرکار کا نام لیتا ہے جیسے ہی نام لیتا ہے وہ دروازے سینس کر لیتے ہیں، جیسے ہی نام لیتا ہے وہ سینس کر لیتے ہیں اسی وقت کھل جاتے ہیں اس وقت جو نام محمد لیتا ہے۔ اور دیے نہ پار دیے گل ساری سرکار دیے اور دیے نہ پار دیے گل ساری سرکار دیے اور دیے نہ چار دیے ساری سرکار ہم کو حضور دی مٹھی وچ ہے حضور دی مٹھی حضور کو اللہ نے بڑے مقابلے نہیں چلے ہو محبوب ہے سبحان اللہ کیا ہے بولو محبوب وہ سب کچھ مٹھی ہے سب کچھ اور حضور دے نات لین آلے بھی محبوب ہو جانے سبحان اللہ اور اللہ ان کو بھی بہت کچھ دے دیتا ہے وہ موضوع ہو رہا ہے وہ میں ادھر آپ کو لے جانا نہیں چاہتا اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں چلے صدر الدین بخاری نے کہا اس قوم کو پتہ نہیں کیا ہے ان حضور کی قدر نہیں کی یہ اگر حضور نو سمجھ جان بھئی جو کچھ پانا ہے ملے گا ہی نام مصطفیٰ کا بے شک بے شک بے شک میں آپ کو آزمانے کے لیے کہتا ہوں کہ رضوی پیارے ہیں سنیا تم ایک پترہ چودھری نوشائی تم ہی سن مثلا میں آپ نے تو کہہ دے بنا کہ تواڈیاں دوواں دی میں گل کرنا لگا تواڈے دوواں سارے دی ایمان دا یہی حالت ہے تواڈے دوواں نے ہن گڈی وچ کہہ دیونا ایک بزرگ جیڑا بندہ انہاں کول جائے نا اودی قسمت بدل جائے اللہ انہاں نے کہنا سن کسی یہ جڑے چوکے دارے میں مارو انہاں نے کہنا کسی کہاں بزرگ ہے کیڑے میں ملاقات ہوندی ہے ملاقات کدوں ہوندی ہے کہ انہاں دا پاگل پن یہ گل ہن ہے شکی کی ہے شکی اونچا بولو شکی اللہ جانے وہ میری خبر صحیح بھی ہے یا نہیں وہ بزرگ ہے یا اونچا ہے یا نہیں وہ بزرگ ہے یا نہیں وہ فیض ہے یا نہیں وہ کل جانیہ کم ہوئے یا نہیں تو شک مجھے کتنی جلدی تو سب دوڑے ہو آؤ سنو فرمایا محبوب جو تجھ پر درود پڑھ دے رب بھی نہیں اگر اس کی حاجت کو پورا نہ کرنا سبحان اللہ محبوب تجھ پر درود پڑھنے والا مجھ سے دنیا مانگے میں اسے دنیا دوں گا تجھ پر درود پڑھنے والا ایمان مانگے اسے ایمان دوں گا تجھ پر درود پڑھنے والا مجھ سے آخرت کی کامیابی مانگے اسے کامیابی دوں گا محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم تجھ پر درود پڑھنے والا میرا دیدار مانگے مجھے تیرے رب ہونے کی قسم اسے اپنا دیدار اللہ 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 یا رسول اللہ یا لیکن رولا پتہ ہے کیا ہے رضوی پتر گرمی چوکی ہون لائی بیٹھو یہ گلیں ہی بڑیاں گرم نے میرے بچے رولا ہے یقین کہاں سے لے بابے پر یقین 2 منٹ میں ہو جائے گا میں نے تو رات کو بھی تقریر کرتے ہوئے کہا تھا لنگر
وہ جو لنگر پور ہے طریق دے سنگی بیٹھے ہوئے سن طریقے لبیک دے میں گل سنو ہوں نواں ٹھیکر نہ لانا بابا 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 شروع کر دیو میں کہا بابا میرا سنگی سی تو میں بابے دا لیکن اے پٹڑی تو لینا نا جیڑا مشن بابا رضوی دے گیا وہ اپنایا ہے گل سمجھ آئی ہے یہ سمجھنے کی گل ہے بھائی بابے نو عزت کتھوں ملی بابے نو عزت کتھوں ملی بابا بابے نے اپنے بابا پتہ ہے کتنے مرید سی سنو بابے کا رضوی نے دسیا اسی نے دستا بابا کا مرید سی گلار شریف والے کشمیر دے کالا دین شریف دے حاجی صاحب سن وہ کشمیر والے نے پتر نے کالا دے دے اور جیل مالے کدے سنے بابے کی آوے پیر 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 سنے کدے تکلیف بابے بابا ایک ہی گل کر انہیں جانا انہیں مرنا انہیں جانا کوئی گل سمجھ آئیے جتنے تم سارے میں چھک کے لے کے آ رہے ہیں وہ چلے نہ پاؤ جنہ دی بڑھ گئی چھے گل وہ بھی سرکار بنائی جے تسا بنوانی کی سرکار گل ساری سارے ہاتھ جرا کے بولو گل ساری گل ساری دو دیے نہ چار دیے گل ساری کتے بگڑی بنی سنسار دیے گل ساری پٹڑی میں نے رات کو بھی کہا تھا میں کہا پٹڑی سے سدھے چڑھے ہے بابے نے بھی یہی کام کیتا ہے تسا بھی یہی کام کرو کہ لبیک یا رسول اللہ حضور اساں حاضر ہاں حضور اساں حاضر ہاں پھر رب فرمائے گا تو میرے نبی واسطے حاضر ہے بندیا میں تیرے واسطے حاضر ہوں لیکن رولا یہ عقیدہ بھی تو ہوئے نا عقیدہ بھی ہوئے صحابہ کرام نے تو کدے ہی بہت آئی لیول نے توبہ 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 ان کے تو عقیدے ہی اتنے مضبوط ہیں حضرت حضرت غفاری فوت ہونے لگے ان کے عقیدے سننا ذرا صحابہ کا تیرے منہ سے جو نکلی بات ہو کے ساڑھے تو عقیدے ہی اتنے ٹلے نے لچر حضرت حضرت غفاری فوت ہونے لگے کیا کرنے لگے فوت ہونے اونچا بولو فوت ہونے لگے فوت ہونے سے 3 دن پہلے بیوی کو بلایا رہا بی بی آگی ایک جنگل میں جنہیں سب یاد رکھنا سارے حضرت ابو ذر غفاری کہاں رہتے تھے جنگل میں تنے تنا کوئی دوسرا گھر بھی پاس نہیں جی اس وچ کوئی شک نہیں سارے ہی علی والے تھے تو تنے تنا رہتے تھے جنگل میں کہاں جنگل میں ایک بیوی ایک بیٹی تو 3 دیہڑے پہلے فرمان لگے 3 دیہڑے پہلے اپنی بیوی نے میرا وقت آ گیا آخر ماں کذبت ماں کذبت ماں کذبت ماں کذبت 3 دیہڑے رہ گئے ماں کذبت ماں کذبت یہ جڑے سنگی عربی جانتے ہیں وہ مانا سمجھ گئے اس نے ماں کذبت ماں کذبت تو کیا مانا اگر میرے دیہڑے میرے تھوڑے رہ گئے میں بہت بڑھوں گا تو میں جھوٹ نہ کہہ گا کیونکہ میرے نال جھوٹ کیا نہیں گیا میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ مجھ سے جھوٹ نہیں کہا نہیں گیا جس میں نو دسیا ہے وہ بھی سچا ہے جس وہ دسیا ہے وہ بھی سچا ہے ہوں جا تینوں دس رہے ہیں ابو ظاہر بھی سچا ہے بیوی نے کہا پھر دسو کہ انہوں نے گھبرانا نہیں بیوی نے کہا تو بہت ہونے لگے ہو تو قبر کون کٹ سی قبر کون نکالے گا ایک تیری بیٹی ہے ایک میں ہوں انہوں نے کہا غم نہ کر بندے آ رہے ہیں ماں قذب تو ماں بندے آ رہے ہیں میں جھوٹ نہیں کر لو جی ایک دن گزرا دوسرا دن گزرا تیسرا آ گیا بیٹی نو فرمان لگے اٹھ 20 بندیاں دی روٹی پکا بی بی نے کہا کرما رہے ہو کہ کر رہے ہو تھے کون آئے ماں کذب تو ماں کذب تو مڑ مڑ تو گلا کر دی ہے میں سچ کہہ رہا ہوں میرے نال سچ کیا گیا ہے یہ عقیدے نے
وہ بچی نے اٹھ کے روٹی پکانی شروع کر دی تھی تو بیوی نو کہنے لگے اٹھ تو جا کے راہ وچ بیٹھ جا. جنگل کے پاس جنگل میں سے ایک رستہ گزرتا تھا, سال میں حج کے دنوں میں وہاں سے قافلہ گزرتا تھا بس, اور وہ حج کا موسم بھی نہیں تھا کہ قافلہ حج کے لیے گزرے, بس یہ ہے جزاک اللہ, موسم بھی نہیں تھا. تو بیوی نو کیا جا کے بیٹھ جا راہ وچ, بیوی بیٹھ گئی راہ وچ. اب بیوی جا کے راہ بیٹھی, سویر تو بیٹھی ہوئی دیہاڑ ہو گئی, کوئی گزرا نہ. ہوں کریں کیا کہ ابو ذر غفاری نے فرمایا بیٹھ جا, وہ بیٹھ گئے. دیگر ویلے جب مڑن لگی نا کار, دیکھا عراق کی طرف سے گرد اڑ رہی ہے. اشارہ کیا کپڑے سے بیوی نے, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیوی نے. اونٹنیاں سواروں نے موڑی اور قریب آئے, احرام باندھے ہوئے تھے, عمرہ کرنے جا رہے تھے. پوچھا کون ہے تو؟ انہوں نے کہا میں ابو ذر غفاری دی بیوی, وہ فوت ہونا لینا, تساں آؤ انہوں دا جنازہ پڑھنا ہے تو انہوں دی قبر کرنی ہے, جنازہ پڑھنا. انہوں نے ایک جنے نے کہا میرے ماں پیو قربان ابو ذر غفاری پر, وہ جو صحابی رسول ہیں اور جو بول رہے سن یہ بھی صحابی رسول سن, عبداللہ بن مسعود. انہوں نے کہا ساڑھے ماں پیو قربان حضرت ابو ذر غفاری پر, تو سانو لے چل ابو ذر غفاری پر. وہ بیوی پکڑ کے لے آئی. آپ بڑے مطمئن بیٹھے ہوئے, نہ کوئی بیماری نہ, یہ ہوتے جی پکے جنے بالکل اطمینان. انہوں نے سلام دعا کی, انہوں نے کہا جناب تساں تے خیری میری ہو. انہوں نے کہا تو بس تہاڈا انتظار سی, بس ہن فوت ہون لگی. اللہ 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 اکبر جل جلالہ. یہ جڑے حضور دے رنگے ہوئے نا پترو, وہ ہینج ہوندے نے. انہوں نے کہا حضور تساں فوت ہون لگی ہو, یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا گل سن لو, مینوں پتہ ہے, مینوں حضور نے خبر دی. اساں بندے بیٹھے ہوئے سے بہت سارے, نبی پاک میں تشریف فرما سن. سرکاراں فرمایا تساں وچوں ایک بندہ جنگل وچ فوت ہو سی, کوئی اور دے نیڑے مرد کوئی نہ ہو سی, جس ویلے فوت ہو سی 20 بندے آ جان گے وہی نماز جنازہ پڑھن واسطے, اور فلاں وقت وہ فوت ہو سی, وقت بالکل برابر آیا ہے. اور جتنے بندے حضور دے سامنے بیٹھے ہوئے سن, حضور نے نام تو میرا نہیں سی لیا, لیکن جتنے بیٹھے ہوئے سن وہ سارے فوت ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. رہ گیا میں, یقیناً میرا ہی وقت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کہا اور کلمہ شریف پڑھا اور فوت ہو. ان میں سے ایک نے کفن بنایا تو دفن کیے گئے, جنازہ پڑھایا گیا. جب جان لگے حضرت عبداللہ بن مسعود, آپ کی بیٹی نے کہا, ابو ذر غفاری کی بیٹی نے, کہ چاچا, عبداللہ بن مسعود سے کہا چاچا روٹی تو کھا لو. انہوں نے کہا روٹی کس بنائی؟ انہوں نے کہا روٹی تو سویرے دی اتنی بندیاں دی بڑھوا کے رکھ لے. یہ عقیدہ ہوتا ہے, اور ہمارا حال یہ ہے, ہمیں اپنے آقا و مولا پر یقین ہی نہیں. حضور نے فرمایا تمہیں کوئی تکلیف ہو, کوئی دقت ہو, درود شریف پڑھو. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں دعاواں منگدا ہاں, اپنی حاجتاں اللہ کو منگدا ہاں, تو پھر درود شریف بھی پڑھدا ہوں. فرمایا تو درود زیادہ پڑھ, تیرے حق وچ بہتر ہے. پھر اس صحابی نے عرض کی حضور میں کتنا درود پڑھا؟ دیہڑی دے 4 حصے کر لواں, ایک حصہ درود پڑھا. اور میں فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, درود بڑھا, اگے تیائی اگے بڑھا, اگے نصف اگے بڑھا, اگے سارا دن درود پڑھوں. فرمایا اگر تو یہ کرے گا نا تو رب تیرے گناہ بھی بخش دے گا, تیری حاجتیں بھی پوری فرما دے گا. دسو اساں کتنا حضور دا نام لیندے, محفلاں ہوندیاں, اساں محفلاں وچ جاندے ہاں. بڑے مجمع سے میں سوال کرتا ہوں, آپ بتائیں پوری توجہ کا عمل ایس وائے ہے جڑے سوری برکت صاحب دے کو 2-4 مرید میں نظر پہ آمدے,
یا اور جڑے کوئی صوفی صاحبی بیٹھے ہوئے شاہ صاحب بیٹھے ہوئے حضرت صاحب بیٹھے ہوئے انہاں دوواں چواں پنجاں بندیاں نوں چھڈ کے یا اے سنگی جڑے مدرسیاں دے بیٹھے ہیں انہاں نوں چھوڑ کے پورے مجمع میں سے مجھے بتا سکتا ہے کہ بندہ آپ میں سے کون ہے جو روزانہ کامل یقین کے ساتھ 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہو؟ ایک بندے نے وہ ہاتھ کھڑا کیا اور وہ بھی کسی صوفی سے تعلق رکھتا ہے. ایک نے یہاں سے کھڑا کیا, ایک صوفی صاحب نے یہ کیا. ایک پورے مجمع کتنے بندے ہو سن؟ رضوی صاحب بڑا تجربہ زیادہ ہے, دسو 1000 تو ہوتے ہو سی 1000 بندے میں 5 بندے آکھنا سا درود شریف پڑھ دے, 995 بندے آکھنا سا نہ پڑھ دے, تو امت کامیابی کی طرف جا رہی ہے. اور پھر ساڑیاں مصیبتیں دور نہیں ہوئی. جناب سانیاں انہوں نے پیر صاحب تو کم کرو, مارو نظر مارو ساڑے تے ساڑا بیڑا پار ہوئے, پتر لگ دے ہو. بیڑے پار انج نہیں ہوندے, بیڑے پار نگاہ مصطفیٰ سے ہوتے ہیں. اور جب وہ نگاہ کرتے ہیں نا پتروں, پھر بندے مر کے بھی نہیں مردے. کیا وہ ڈوبے جو محمد کی طرح ہی میں. یہ وفا کرنی پڑے گی. کرو گے کہ نہیں کرو؟ انشاءاللہ. اونچا بولو انشاءاللہ. اے جڑے روزیاں دے مسئلے پریشان ہو یہ ہے جان ہو جا سکتا. قرآن شریف دی قسم سنو ڈاکٹر, تیریاں بکیاں نہیں بکدیاں, تو بھی سن. تواڈے مسئلے حل ہو جا سن جے حضور دی نظر ہو گئی. وہ شعر بھی سنا دے سن. تانوں پتہ ہے شعر پرسد کہاں ہی ہوئی. شعر سنادا وا, جس ویلے حضور دی نظر ہوئی تواڈے بیڑے پار ہو جانے. برکت حضور دے ہاتھ وچ ہے. بے شک. پھر بولو ادھر میرے ہاتھ تک, برکت حضور دے ہاتھ وچ. پھر بولو ہاتھ وچ. کدے ہاتھ وچ؟ سرکار میرے نہیں, سرکار کے. حضور دے ہاتھ. ایک صحابی نے انہوں نے نام نعمان بن بشیر, نہ سنیا ہو سی, انہوں نے یہ بشیرہ فرمانیاں. حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیہ, ابا بھی صحابی ہے, بیوی صحابی ہے, اگوں بیوی بھی صحابی ہے. سبحان اللہ. ابن رواحہ دی بھیڑے, انہاں دی بیوی, اے تو وہ نسب بھی مینوں یاد ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. عبداللہ بن رواحہ کے بینوئی بشیر اور نعمان بانجے ہیں. وہ فرماتے ہیں غزوہ خندق کے وقت 3000 بندہ خندق پہ کھودے. کتنا؟ 3000. تساں ہن حضرت رضوی صاحب کا اعلان سنیا بھی 1000 بندہ ہونا ہے اس مجمع وچ, حالانکہ سنگنے تے نہیں اندازہ ہے, لیکن 3000 بندہ غزوہ خندق پہ خندق کھود رہا ہے. تو حضرت ابن رواحہ کی بانجی اور نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن یہ فرماتی ہیں کہ میری ماں میں نے کیا 2 مٹھیاں کھجوراں دے کے جا کے اپنے ابے نوں تے ماوے نوں یہ 2 مٹھیاں کھجوراں دے آ. 3 دن ہو گئے انہاں کچھ کھادا نہیں. اللہ. تو میں وہ 2 مٹھیاں لے کے جدوں خندق دے نیڑے آئی تے تکیا, میری نظر پہ سرکار پاک تے. اللہ. سرکار پاک دی نظر میری طرف ہوئی. حضور فرمایا کڑیے اورا کہ لے کے جا رہی ہیں؟ میں عرض کی یا رسول اللہ قربان تواڈے تے 2 مٹھیاں کھجور. حضور نے فرمایا کس واسطے؟ میں کیا اپنے ابو واسطے تے اپنے ماموں واسطے. حضور نے فرمایا اور اللہ میں نے پڑھا کھجوراں حضور نے میرے کو لے لیاں. حضور نے اپنی کمبلی مبارک بچھائی, کھجوراں رکھیاں وچ, اور ایک صحابی نے کیا آواز مار سارے آ جاؤ زور کا کھانا کھانا ہے. 3000 صحابی اکٹھے ہو گئے.
دسترخوان حضور دی چادر تو وہ فرماتی ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، میرے بھائی بھی دیکھ رہے ہیں، میرے ابو بھی دیکھ رہے ہیں، میرا ماما بھی دیکھ رہا ہے، 3000 بندہ کھجوراں کھا کے واپس تر گیا تے اساں جدوں چادر والے پاسے تکیا تے کھجوراں اجے بھی چادر تو باہر نکلی آندیاں سن۔ سبحان اللہ، برکت حضور دے ہاتھ وچ ہے، برکت حضور دے ہاتھ وچ۔ یاد رکھو اگر میں تو پھر دسا میری تھوڑی سی تکلیف ہے، مجھے زور زیادہ لگانے نہیں ہو رہا مجھ سے، پھر بھی میں آپ کو بول رہا ہوں، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں جام سارے بھر جائیں گے۔ او نوجوانوں اگر تساں برکت چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو، بے شک اے جنہاں نو شادیاں جنہاں کرنیاں، اے جنہاں باہر جانا، اے جنہاں نو نوکریاں چاہیے، کہ لالچ میں حالی خود نہیں دے رہے ہوں، اللہ نے دیتی۔ پڑھو حدیثوں، فرمایا محبوبہ تیری امت کے گروہ ہیں، کوئی دنیا مانگتا ہے تو کوئی خاتمہ بالایمان، تو کوئی پل صراط سے گزرنا چاہتا ہے، کوئی میرا دیدار چاہتا ہے، کوئی جنت چاہتا ہے۔ فرمایا محبوبہ تیرے رب ہونے کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہر ایک کو ہر ایک کی حاجت دوں گا، شرط یہ ہے اپنی زبانوں سے تجھ پر درود و سلام پڑھتے چلے۔ حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد۔ آپ وعدہ کریں گی آپ دروشی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جب حضور کا نعرہ لگایا جائے گا سارے گج وج کے جواب دیو گے ہر روز چلو اگر ہر روز پڑھ لو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن ایک وعدہ کرو کم از کم پیر والے دن، کب پیر والا پیر والے دن سمجھو نا، سوارے 313 واری اپنے گھر چادر بچھا کے صوفی پڑھتے ہو جی، سچ سچ بولنا۔ جمعرات کو سجود پڑھو، جمعرات کو، پیر نے جدھر کیا پیر نو پڑھنا ہے، آج سے آپ پیر بولوں گا منڈلے میں جمعرات کو پڑھتا ہوں میں، راتی پڑھ جا رہے ہیں میں آج سے پیر کو شروع ہو جائے۔ سوارے جی حضور، پیر سے ہاں سوارے انشاءاللہ۔ اس وچ راز ہے کوئی انشاءاللہ۔ اس وچ کی ہے راز اے صوفی برکت صاحب نے ایک گل کیتی ہے، غور نال سنیا ہے کہ برکتی ایک ادھر نظر آیا مجھے ایک ادھر برکتی نظر آیا، اور بھی کوئی بچ ہونا ہے تھوڑے پیر کا ایک قول میں پڑھنے لگا تو پورے مجمع کے لیے پڑھنے لگا۔ بابے نے کڑ کڑا کے دیتے ایک گل کی، بابے نے کہا فیض دیکھنا ہونا تو اس مرید کو دیکھو جو پیر میں مٹا ہوا ہو، فیض دیکھنا ہونا تو اس مرید کو دیکھو جو پیر میں فنا ہو، پیر میں فنا۔ فرمایا کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ پیر کدھر جا رہے ہیں میں کدھر جا رہے ہیں، جنہاں اس بیچارے کا فیض کیا اور وہ خود بیچارہ کیا۔ ہن گل سمجھ آئی ہے، جیڑی پٹی پڑھا رہے ہو وہ پڑھو تساں اسپیشل، باقی چلو جو جس کے مرید ہیں اپنے پیراں اللہ کرے سارے کاملاں دے مرید ہون۔ پیر والے دن وعدہ کرو تساں 313 واری درود شریف پڑھو گے انشاءاللہ۔ ارد گرد تو بندے بلانے دی لوڑ کو نہیں، گھومنا جو آپ خود، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، اگر آپ کی ماں باپ ہیں ان کو بٹھا لو، گھر والے بیٹھ کے چادر بچھا کر درود پڑھے، معمول بنا لیں۔ قسم پروردگار عالم کی رحمت آپ کے گھر کو نشانے پر رکھے گی۔ سبحان اللہ، ادھر سے درود پڑھتے چلے جاؤ گے ادھر سے رحمت آتی چلی جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ توفیق دے۔ آمین۔ شعر سنا دے دو، ویسے آج میرے کو زیادہ پڑھن تو نہیں ہو لگا لیکن میں پڑھ دینا ہوں۔ ان کا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ان کا میں گناہگار، وہ میرے شافع، ان کا میں
قومی